بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات بفرمان معصومین علیہ السلام کا نام حصہ آپ خلاصہ فرما رہے ہیں۔ اگر آپ نے پہلے 8 حصہ ملاحظہ نہیں فرمائے، مکمل معلومات سے آگاہی کے لیے وہ دیکھ لیجیے۔ امام علی رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام زمین پر تشریف لائے، آپ کے تمام فرزند اور وہ لوگ جو آپ کے مطیع تھے، کل 80 آدمی تھے، آپ نے اسی جگہ جہاں اترے تھے قریہ کی بنیاد ڈالی اور اس کا قریۃ السمانین نام رکھا، کیونکہ اس میں کل 80 آدمی تھے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے تمام ذی روح پر جو کشتی میں تھے، مثل چوپایوں، طاہروں اور وحشیوں کے ہر ایک پر تسکین نازل کی۔ اس وقت ان میں سے کوئی کسی کو حاضر نہیں پہنچاتا تھا۔ گوسفند بھیڑیے کے ساتھ اور گائے شیر کے ساتھ رہتی، اور کنجش سانپ کے منہ میں بیٹھتی تھی۔ اس جگہ نہ ندا تھی، نہ فریاد، نہ گالی تھی، نہ نفرین، بلکہ سب اپنی جانوں کی فکر میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر صاحب زہر کے زہر کو دفع کر دیا تھا، جہاں تک کہ کشتی سے باہر آئے۔ کشتی میں چوہے اور گدرے بہت زیادہ تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ شیر پر ہاتھ پھیرو۔ جب آپ نے ہاتھ پھیرا، اس کو چھینک آئی، اس کے دماغ کے 2 سوراخوں سے 2 بلیاں گری، ایک نر اور دوسری مادہ۔ تب چوہے کم ہوئے۔ پھر آپ نے دست مبارک ہاتھی پر پھیرا، اس کو چھینک آئی تو اس کے دماغ کے دونوں سوراخوں سے سور نر و مادہ گرے، جس سے گدرے کم ہوئے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام سے ان کی قوم نے چوہوں کی زیادتی کی شکایت کی۔ اللہ تعالیٰ نے چیٹے کو حکم دیا، اس نے چھینکا، اس کے دماغ سے بلی گری، اور گدرے کی زیادتی کی شکایت کی تو اللہ تعالیٰ نے ہاتھی کو حکم دیا، اس نے چھینکا، اس کے دماغ سے سور گرا۔ دوسری معتبر حدیث میں ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے خچر کو کشتی میں داخل کرنا چاہا، وہ رک گیا، کیونکہ شیطان اس کی دونوں پیروں کے درمیان موجود تھا۔ حضرت نے فرمایا، اے شیطان داخل ہو، اور درخت خرما کی ایک چھڑی سے خچر کو مارا تو وہ کشتی میں داخل ہوا، اور شیطان بھی داخل ہوا، اور اس نے کہا، تو خصلتیں آپ کو سکھاتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھ سے گفتگو کی مجھ کو حاجت نہیں۔ شیطان نے کہا، حرص سے پرہیز کیجیے۔ جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہشت سے نکالا، اور حسد سے اعتراض کیجیے جس نے مجھ کو بہشت سے باہر کیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی فرمائی، اس کا یہ قول مان لو، گرچہ وہ ملعون ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی تو حضرت شیث علیہ السلام کی اولاد نے اپنے علم سے جو ان کو وراثتاً ملا تھا جانچ کر حضرت نوح علیہ السلام کی تصدیق کی،
اور قابیل کے فرزندوں نے تکذیب کی اور کہنے لگے کہ جو کچھ تم اپنے پدران گزشتہ کے بارے میں کہتے ہو ہم نے سنا، کیا ہم بھی تم پر ایمان لائے؟ حالانکہ ہم سے رذیل ترین لوگوں نے تمہاری پیروی کی ہے۔ ان سے مراد حضرت شیس علیہ السلام کے فرزند تھے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، شریعت نو میں تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس کی یگانگی اور اخلاص کے ساتھ کرے، اور جن لوگوں نے اس کا مثل و شریک قرار دیا ہے اس کو ترک کرے۔ یہ وہ فطرت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور تمام پیغمبروں سے عہد لیا کہ اللہ تعالیٰ کی پرستش کرے اور ان کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اور ان کو نماز، امر و نہی اور حلال و حرام سے آگاہ کیا، لیکن ان کی شریعت میں میراث کی حدود و احکام نہ تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام ان لوگوں میں 950 سال موجود رہے اور تبلیغ حق کرتے رہے، لیکن وہ لوگ انکار و سرکشی سے باز نہ آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کی، اے خداوند، میں مغلوب ہوں، تو میرا انتقام لے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی فرمائی کہ تیری قوم کے لوگ ایمان نہ لائیں گے سوائے ان کی یہ ایمان لا چکے ہیں، لہذا ان کے افعال سے رنجیدہ نہ ہو۔ اس سبب سے حضرت نوح علیہ السلام نے ان پر بد دعا کرنے کے بعد کہا کہ ان کی اولاد فاجر اور کفر کرنے والی ہی پیدا ہوگی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم شہر کوفہ کی غربی جانب فرات کے کنارے ایک شہر کے رہنے والے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک مرد نجار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو برگزیدہ کیا اور پیغمبر قرار دیا۔ انہوں نے سب سے پہلے کشتی بنائی اور پانی پر رواں کی۔ آپ اپنی قوم کو 950 سال تک دین حق کی دعوت دیتے رہے، اور وہ لوگ آپ کے ساتھ مذاق و مسخرہ فن کرتے رہے۔ جب آپ ان کی ہدایت سے بالکل مایوس ہو گئے تو ان پر لعنت کی۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ کشادہ کشتی بناؤ اور جلد عمل میں لاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام لکڑیاں دور سے لا کر مسجد کوفہ میں بنانے لگے، اور اسی مسجد میں اس قوم کے اپنے بت یعون اور تسدق بھی نصب تھے۔ راوی نے پوچھا، آپ پر فدا ہوں، حضرت نوح علیہ السلام نے کتنے دنوں میں کشتی تیار کی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا 80 سال میں۔ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ کشتی پر ایک سرپوش تھا جس کی وجہ سے آفتاب و ماہتاب نہیں دیکھے جا سکتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس 2 دانے تھے، ایک سے دن میں روشنی ہوتی اور دوسرے سے رات کے وقت سے نماز کے اوقات معلوم ہوتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے ہمراہ حضرت آدم علیہ السلام کا جسد مبارک بھی کشتی میں لائے تھے۔ جب کشتی سے زمین پر آئے ان کو مسجد مینا کی مینار کے نیچے دفن کیا۔